أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کلام نہج البلاغہ سے امیر المؤمنین کے مکتوب نمبر 69 میں ہے. ہم امیر المؤمنین کا تذکرہ اور آپ کے کلام کی بلندی کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے کلام کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش، تگ و دو، سعی ہمارے درمیان نظر نہیں آتی ہے. اور ان محافل اور مجالس میں جسے سب سے سر فہرست ہونا چاہیے وہ کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. وہ کلام جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے: کلام علی کلام علی وما قالہ المرتضی مرتضی. علی کا کلام ہی بلند و بالا کلام ہے. کلام علی، علی کا کلام کلام علی، ایسا کلام ہے جس کی نظیر کوئی اور انسان پیش نہیں کر سکا ہے. وما قال المرتضی، مرتضیٰ نے جو باتیں کی ہیں وہ مرتضیٰ ہیں، وہ پسندیدہ باتیں ہیں. لیکن وہ پسندیدہ باتیں پسندیدہ لوگوں کے لیے ہیں. وہ جو مومن نہ ہوں انہیں امیر المؤمنین کی بات پسند نہیں آ سکتی ہے. ہم مکتوب 69 پیش کر رہے ہیں جو حارث ہمدان کے لیے لکھا، اور امام نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا، اور اس خط میں جو گورنر کو لکھا جاتا ہے حکمرانی کی، سیاست کی اور دنیا کی باتیں جو عام حکمران لکھتے ہیں، یہاں علی اس خط میں 30 سے زیادہ اخلاقی نکات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اپنے گورنر کو جس طرف بلا رہے ہیں وہ قرآن ہے، وہ اخلاق ہے، وہ اللہ ہے. اللہ اکبر. انتہائی اہم نکات ہیں اس مکتوب میں بھی، اس خط میں بھی، اور تمام نہج البلاغہ میں، اور ان تمام کلام میں جو نہج البلاغہ کے علاوہ ہم تک پہنچی ہیں. حارث ہمدان سے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے؟ بکثرت آیا کرتا تھا جب وہ امیر المؤمنین کے ساتھ تھا. بعد میں جب جانا پڑا تو امیر المؤمنین خط لکھ کر اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں. پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے آیا ہوں، آپ کی محبت مجھے کھینچ کر آپ تک لے کر آتی ہے. امیر المؤمنین نے پوچھا کہ اتحبنی؟ قال نعم واللہ یا امیر المؤمنین. جی امیر المؤمنین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر امیر المؤمنین نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جب تیری جان یہاں پہنچے گی اس وقت تو مجھے دیکھے گا. جیسے کل بھی ہم نے روایت پیش کی تھی، اور اس پر پھر شعر بھی کہا شاعر نے: یا ہار میں یمت یرانی، کہ جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. اس حدیث میں اور گزشتہ حدیث میں ایک فرق ہے. یہاں فرما رہے ہیں رأیتنی حیث تحب، جب تیری جان یہاں تک پہنچے گی، جب جان بلب ہو جاؤ گے تو تم مجھے دیکھو گے، اور اس طرح دیکھو گے جیسا تم چاہتے ہو. اب انسان اپنے آقا کو، اپنے مولا کو اس وقت کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟
یہ اس کے اوپر چھوڑا ہے کہ تو اپنے مولا کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، میں ویسا ہی تیرے سامنے آؤں گا، تجھے نظر آؤں گا۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر میں تجھے میری زیارت ہوگی، حوض کوثر پر جب میں سب کو سیراب کر رہا ہوں گا، وہاں بھی تیری اور میری ملاقات ہوگی، لیکن کما تحب، وہاں بھی تو مجھے ویسا پائے گا جیسا تو چاہتا ہے۔ اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ تو مجھے دیکھے گا وَأَنَا مَارٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میں جب صراط سے گزر رہا ہوں گا، میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، میرے سامنے محمد مصطفیٰ ہوں گے، وہاں بھی تو مجھے دیکھے گا کما تحب، جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ نہ جانے ہم اس کلام کی گہرائی تک پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں، اسے ہم درک بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہم اس دن امیر المؤمنین کو کیسا دیکھنا چاہیں گے جب ہماری جان یہاں پہنچی ہوئی ہو، جان بے لب ہوئے ہوئے ہوں، جب سکرات الموت ہو، موت کا خوف ہو، تو ہم مشکل کشا کو کس ہیئت میں دیکھنا چاہیں گے، ان سے کیا چاہیں گے؟ جو کچھ ہم چاہیں گے علی وہ مدد لے کر حاضر ہوں گے۔ وہ مشکل کشا ہے، تو بتا تجھے کیا چاہیے اس وقت جب محشر میں سب پیاسے ہوں گے، سب میں سے مومنین کو سیراب کیا جا رہا ہوگا، مومنین میں تو جب آئے گا، تیری جب باری آئے گی، تجھ سے پوچھا جائے گا تو بتا میں تجھے کیسے سیراب کروں، اپنے چلو میں تجھے پانی پلاؤں یا گلاس میں تجھے پانی پیش کروں، جیسا تو چاہے۔ اور صراط پر بھی جیسا تو چاہے۔ صراط سے گزرنا معمولی کام نہیں ہے، صراط سے گزرنا ہے، تجھے خوف ہے، علی تجھے نظر آئے گا، تو کیا چاہے گا؟ تو یہی چاہے گا نا کہ سب سے زیادہ، سب سے بہتر تجھ پر مولا کی توجہ ہو۔ اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو جو چاہے گا وہ ہوگا، تو جیسا چاہے گا، علی کو جیسا دیکھنا چاہے گا، علی ویسا تیرے سامنے آئے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وآل محمد عجل فرجهم انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ وہ امیر المؤمنین جو خدا سے یہ کہتا ہے، خدایا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب تجھ سے کہہ رہا ہے تو جیسا چاہتا ہے میں ویسا بن کر تیری نجات کے لیے آؤں گا، میں ویسا بن کر تیری ہدایت کے لیے آؤں گا۔ اور یہ مکتوب صرف حارث ہمدان کے لیے نہیں ہے، یہ مکتوب ہم سب کے لیے، ہم سب ہماری ہدایت ہو رہی ہے۔ شروع کل ہوا تھا تمسک بحبل القرآن، نامہ خط کا آغاز جو ہے، معمولاً خط کا آغاز اس طرح نہیں ہوتا، کسی حمد الہی سے۔ لگتا یہ ہے کہ جس نے نقل کیا ہے اس نے مضامین کو نقل کیا ہے، باقی مقدمے کو نقل نہیں کیا ہے۔ بہرحال مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے تمسک بحبل القرآن، حبل قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، قرآن میں جو سب سے بڑا مرض ہے اس سے شفا قرآن میں موجود ہے۔ سب سے بڑا مرض کون سا ہے؟ آج کل اگر کسی سے بھی پوچھیں، اندھے سے پوچھیں، بھوکے سے پوچھیں، 2 اور 2 اور کہے گا 4 روٹیاں۔ ابھی سب سے بڑا مرض کورونا۔ امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً لِي مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، جو سب سے بڑا مرض ہے اس کی شفا اس قرآن میں موجود ہے۔ لیکن بڑا مرض کون سا ہے؟ کرونا بڑا مرض ہے، کینسر بڑا مرض ہے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ،
بڑا مرض کفر ہے، نفاق ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، یہ بڑا مرض ہے۔ ان امراض سے شفا قرآن میں موجود ہے۔ وعلیکم بکتاب اللہ فإنہ حبل المتین ونور المبین والشفاء النافع، کہ قرآن کو تھام لو، قرآن نور مبین ہے، قرآن میں شفاء نافع ہے، اور قرآن کے اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بلند آواز میں صلوات پڑھنی پڑے گی۔ اور قرآن کو تھام لو، اور اس قرآن کو تھامنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، قرآن میں تدبر کرنا بھی اور ہے، قرآن سے نصیحت لینا اور ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چاہتے ہو اس میں سے اگر دو گے۔ افطار کے وقت جس خورما کو سب سے زیادہ خود چاہ رہے ہو، اگر وہ علی کو دے دو، مما تحبون میں سے اگر دو تو پھر بر ملے گا۔ پڑھتے ہم بھی ہیں، پڑھتے آپ بھی ہیں، لیکن اس پر ہم نے اس طرح سوچا نہیں ہے کہ اس کلمے سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ اس سے نصیحت لینے کے لیے ابو ایوب نے جب یہ جملہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے سوچا میرے پاس کیا ہے جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس نے بہت سوچا، مدینے میں اس وقت جو سب سے قیمتی چیز ہوا کرتی تھی وہ نخلستان ہوا کرتے تھے، باغات ہوا کرتے تھے، اس کا کھجوروں کا انتہائی عمدہ باغ تھا۔ اس نے کہا ہاں، جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہ یہی ہے۔ رسالت مآب کے پاس حاضر ہوا، کہا میں اس آیت سے نصیحت لینا چاہتا ہوں، میں اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرمائیں گے؟ قرآن پڑھو، قرآن سے نصیحت لو۔ رسالت مآب نے اس باغ کو قبول کیا، اور باغ لینے کے بعد جب یہ باغ حوالے کرنے کے لیے، فقراء کے حوالے کرنے کے لیے گیا، یہ مدینہ کی گلیوں میں سے جا رہا تھا، رسالت مآب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں اس کے باغات اس پر ابھی سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جو باغات جنت میں کل آپ کو ملیں گے وہ آج آپ پر سایہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کل آپ کو ملے گا، آج آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا۔ آپ کا دنیا میں جو باغ ہے وہ آپ کو نہ اتنا پھل دے سکتا ہے، نہ اتنا سایہ دے سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے باغات ہیں، درخت ہیں، آپ یہاں گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت اور باغات آپ کے گاؤں میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، آپ کو اس سے اس طرح چھاؤں نہیں مل رہی ہے۔ لیکن جو جنت میں آپ کے باغات ہیں وہ ابھی آپ کو چھاؤں دے رہے ہوں گے، ابھی آپ کو ٹھنڈک دے رہے ہوں گے، لیکن اس ٹھنڈک میں فرق ہے، اسے محسوس کرنے میں فرق ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو گرمی میں بھی جو لوگ مشی کر رہے ہوتے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کڑک دھوپ میں انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے درخت ان پر سایہ فگن ہوتے ہیں، لیکن اس کا سایہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس پر سایہ ہوتا ہے اسے نظر آتا، اسے محسوس ہوتا ہے، یعنی اسے گرمی محسوس